میں ہوں مرزا شفیق، آپ کے ساتھ سچ کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں سردار شوکت علی کشمیری، چیئرمین متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی۔ محترم ناظرین و سامعین، سب سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ صحت میری کے لیے دعا کریں۔ میرا آج بھی طبیعت ٹھیک نہیں، لیکن یہ ہم نے جو کام سردار شوکت علی کشمیری کی قیادت میں شروع کیا ہے، اس کو ہم نے منزل تک پہنچانا۔ ہم نے اپنے ذات کو نہیں دیکھنا، ہم نے اپنی قوم کے لیے یہ کام کرنے ہیں۔ آج مجھے ایک افسوس ہوا، ہماری کشمیری بہن ہے، نام ان کا میں نہیں پتا، ایڈوکیٹ ہے، پڑھی لکھی ہیں، مظفر آباد سے تعلق رکھتی ہیں۔ عید والے دنوں میں وہ پیر چناسی دربار پہ عقیدت کی وجہ سے فاتحہ خوانی کے لیے تشریف لے گئی۔ جب وہ پیر چناسی بازار میں سے گزری تو اس دربار سے وہ چوٹی سے پہلے ہی نیچے جو راہی ہے، وہاں پہ پاکستان کی جو ہمارے اوپر وہ ہمارے دفاع کے لیے کہتے ہیں کھڑی کی ہوئی ہے، وہ فوج نے بیرل لگائے ہوئے تھے، اور باقاعدہ اس کی تصویر ہے میرے پاس۔ تو خاتون نے کہا جی ہم آگے جا رہے ہیں دربار پر، کہا جی آپ نہیں جا سکتی ہیں۔ کیوں جی؟ کہ وہ علاقہ ممنوع علاقہ ہے۔ ممنوع علاقہ یعنی کہ میں ابھی اس کی کیا تشریح کروں۔ اس نے کہا جی ہم تو بچپن سے جہاں جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ بچپن سے تھے، ابھی نہیں جا سکتے۔ تو مجھے افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے ہی گھر میں بے گھر ہو گئے، ہم اپنے ہی گھر میں بے گھر ہو گئے۔ جو دست دینے والا تھا وہ اب لینے والوں میں سے ہے۔ یا خدا، یہ کون سا گناہ تھا میرا جس کی مجھے اس طرح سزا ملی ہے۔ ہمارے پر ہمارا اپنا گھر، ہم ادھر نہیں جا سکتے، انتہائی قابل مذمت بھی ہے۔ اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ جن کو ہم نے اب پتہ نہیں کس طرح ہم نے ویلکم کیا ہوا ہے یا کیا کیا ہوا ہے، یہ مجھے بھی نہیں۔ اس کے بعد ایک اور بات، اب آتے ہیں پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں۔ آج ایک فواد چودھری صاحب نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 62 کے تحت نون لیگ کے جو وہ ضمنی الیکشن لڑے 19 امیدوار نائل ہیں۔ اور کیا ہم کہیں، ابھی طیبہ گل صاحبہ کی وہ جو جنہوں نے فلم بنائی تھی ویڈیو وغیرہ، وہ جو ننگی ان کو کپڑے اتار کے، وہ چیئرمین تھے کہ ڈی جی ہیں لاہور کے میجر ریٹائرڈ سلیم شہزاد، ان کی وہ ڈگریاں بھی جعلی ہو گئی تھی، پی ایچ ڈی۔ تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا کہ میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ وہ مالی معاملات دیکھیں، یہ جو جنسی معاملات ہیں وہ کیوں دیکھ رہے ہیں، یہ اس کے لیے ہم اس فورم میں نہیں جانا چاہتے۔ اب ہائی کورٹ پتہ نہیں ان کو کیا کہے گا، چھوڑے گا یا کیا کرے گا، کچھ نہ کچھ تو کرے گا۔ تو شیخ رشید صاحب کو بھی ایف آئی اے وہ اینٹی کرپشن انہوں نے بلا لیا ہے، کوئی کروڑوں روپے کے جو وہ زمینوں کے ہوتے ہیں کوئی سوسائٹی کو انہوں نے اس میں چھوڑ دیا تھا۔ اور رانا ثناء اللہ نے تو بڑی عجیب سی بات کہی ہے، اس نے کہا کہ جب آپ کو پی ٹی آئی کے لوگ آپ کو تنگ کریں سرے راہ بازار یا وہ گالی گلوچ دیں، ان کی ویڈیو بنائیں، اگر پھر بھی باز نہ آئیں تو سیلف ڈیفینس میں ان کی پھینٹی لگائیں۔ تو یہ بھی شوکت صاحب سے پوچھے گا۔ اور ایک آج اہم بات ہوئی ہے، جو تفصیلی فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ مرگلا ہلز فوج کی ملکیت نہیں، اور فوج سرکاری زمین کی خرید و فروخت نہیں کر سکتی۔ یہ 6 مہینے پہلے ایک عارضی فیصلہ تھا۔ اب عطر من اللہ صاحب 2 مہینے کی چھٹیوں پہ جا رہے ہیں، انہوں نے کہا چلو جاتے جاتے فیصلہ دے جائے۔ چلتے ہیں شوکت صاحب۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ اور راضی عمر عطا فرمائے۔ آپ کا صحت مند رہنا ہمارے لیے، ہمارے کاز کے لیے بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ساری رحمتیں آپ پر ہوں اور آپ جلد مکمل صحت ہوں، اور آپ کے جسم میں کسی قسم کی کوئی بیماری نہ ہو۔ تو یہ ہماری دعا ہے ہمیں۔ جہاں تک آپ نے وہ کیا ہے سوشل میڈیا پہ، یہ خبر تو بہت عام ہے کہ پاکستان کی فوج آزاد کشمیر کے جو ٹورسٹ ریزورٹس ہیں ان کو اپنے قبضے میں لے رہی ہے، جس میں پیر چناسی جو ہے ویسے بھی ایک تاریخی جگہ ہے، وہاں ایک بہت مشہور درگاہ بھی ہے جہاں لوگ جاتے ہیں، عرس ہوتا ہے۔ اب وہاں جو ہے وہ لوگوں پہ پابندی لگا دی گئی ہے، اور جس خاتون کا آپ نے ذکر کیا وہ ایک محترم خاتون ہیں جو پیشہ وکالت سے ان کا تعلق ہے، مظفر آباد میں ہے جی۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سچویشن بڑی الارمنگ ہے. پہلے بھی کئی ایک چوٹیوں پہ اسی طرح کے قبضہ کرنے کی کوشش کی جو لوگ مقامی لوگوں کی مزاحمت کی وجہ سے تھوڑے سے پیچھے ہٹے, جس میں گنگا چوٹی اور ساتھ میں وہ ایک اور جگہ ہے, مجھے اس وقت نام ذہن میں گم. ٹوپی اور یہ بنجوسا کی طرف بھی کیا تولی تھا؟ پیر, تولی پیر, تولی پیر. تو جی جی یہ ساری کاوشیں جو ہے وہ بیسیکلی اپنے قبضے کو اور موسٹ امپورٹنٹ ایریاز جو ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں اس کو فوج اپنے قبضے میں لے رہی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے کسی بھی شہری کے لیے جس کے یہ قدرتی وسائل ہیں جو نیچر نے دیے ہیں, اور ہم جو ہے وہ نیچرل سٹیزن ہیں, ہم کوئی امیگرنٹ نہیں ہے. اور ریاست جموں کشمیر ہماری نیچرل سٹیزن جو نیچرل اسٹیٹ ہے اور ہم اس کے نیچرل سٹیزن ہیں. اور پھر کئی ایک معاہدے ایسے ہیں جن معاہدوں کے تحت فوج جو ہے وہ ہمارے ادھر کسی بھی چوٹی کو, کسی بھی علاقے کو جو ہے وہ اس طرح ریاست جموں کشمیر کے باشندوں کے لیے پروہیبٹڈ نہیں بنا سکتے. اور اگر یہ کوششیں کی جائیں گی تو اس کے بعد ہمارے پاس بہت سارے فورمز ہیں, ہم بھرپور طریقے سے یہ تو تحریک چلائیں گے اور یہ سوالات اٹھائیں گے. دیکھیے ایک بات, ہمارا بالکل کوئی مقصد نہیں ہے کسی کنٹری کی بیشنگ کرنا, لیکن گڈ گورننس کے لیے, رائٹس کے لیے, اپنے وسائل کے تحفظ کے لیے ہم کسی بھی ایکسٹینٹ پہ جائیں گے, چاہے ہمیں کوئی کچھ بھی کہے. تو سر یہ اس چیز کا نہیں مسئلہ ہو رہا ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا آپ کیا کہتے ہیں یہ جگہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ جگہ جو پبلک ہے اور یہ جگہ جو ہے سی ڈی اے لے لے اور آپ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, تو اب انہوں نے سوچا کہ ادھر ابھی تھوڑی سی عدالتیں ایسے کر رہی ہیں تو ہم چلو ادھر یہ ٹوریزم پلیس لے نہیں لیں. اور دیکھیں یہ تو ان کے پرانے ڈیزائنز ہیں, وہ بیسیکلی آزاد کشمیر کے باشندوں کو باشندہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور مختلف ہیلے بانوں سے لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے مادر وطن سے ہجرت میں مجبور ہو جائیں. روزگار کے مواقع جو ہے وہ پیدا کرنے کا بجائے ان کو کم کیا گیا ہے. وہ زمینیں جو 47 سے پہلے فرٹائل تھی, انہی لوگوں کی کفالت کرتی تھی, آج وہ زمینیں چونکہ ایسی کھادیں دی گئی ہیں لوگوں کو ایک غلط ایڈوائس کر کے, جس کی وجہ سے ہماری زمینوں کی جو پیداوار ہے وہ کم ہوئی ہے. ہمارے جنگلات کی کٹائی جو ہے وہ انڈر دی سپرویژن ہوتی رہی ہے, جو ایک بہت بڑا اثاثہ ہوتا ہے کسی قوم کا. اور آج بھی اگر سڑک پہ آپ 1 گھنٹہ بیٹھ جائیں کسی بھی جی ٹی روڈ پہ, تو آپ دیکھیں گے کہ ملٹری گاڑیوں میں کتنے بڑے بڑے جو دیودار کے درخت جو ہے نا وہ ان کو پوری گیلیوں سمیت جو ہے وہ سمگل کیے جاتے ہیں, اور آزاد کشمیر کا جو فارسٹ کا محکمہ ہے وہ ان سے جی پوچھ بالکل نہیں وہ کرتا. تو یہ جتنے بھی ہمارے جو آزاد کشمیر کے جو بھی ادارے ہیں یہ ایک تفیلی قسم کے ادارے ہیں جو اپنے ریسورسز کے تحفظ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور کوئی اگر انڈیویجلی کوئی کوشش کرے گا بھی تو اس کو ایسے سیویئر قسم کے کانسیکوینسز بھگتنے پڑتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی جرات نہیں کرتا. اور عدلیہ بھی ہماری جو ہے وہ ایک سو کارڈلی عدلیہ ہے, ججز جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تنخواہیں تو وصول کرتے ہیں, لیکن جو مفاد عامہ کا ایشو ہوتا ہے اس پہ ان کی ایک چپ ساتھ ہوتی ہے, کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. اور یہ تو ظاہر ہے مفاد عامہ کا کام ہے کہ پیر چناسی جو ہے وہ ایک بڑا تاریخی مقام ہے, ٹورسٹ ریزورٹ ہے, اس میں اس طرح کی غیر اعلانیہ قبضہ کر کے لوگوں پر یہ پابندی لگانا کہ آپ یہاں وزٹ نہیں کر سکتے, تو یہ تو ایک کھلی دھاندلی اور کھلی دھونس ہے. اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ موسٹ امپورٹنٹ ایریاز کو اپنے قبضے میں لینے کی جو ہے وہ ایک شعوری کوشش ہے. اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہیں, دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ 2 منٹ کے لیے فار دا آرگومنٹ سے اگر کل ریاست جموں کشمیر کا کوئی ایسا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس حصے کو پاکستان کے ساتھ ہی ملا دیا جاتا ہے,
تو تب بھی یہ تو ہمارے نیچرل ریسورسز ہے نا, یہ تو ہماری زمین ہے, اس کا فوج کے قبضے کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. بحثیت انسان اگر ایک دوسرے انسان کے اگر رائٹس ہیں تو کشمیری کو اس کی شناخت کی بنیاد پہ ڈسکریمنیٹ کرنا یہ کہاں کا اسلام ہے اور یہ کہاں کے جو ہے وہ رائٹس ہیں. تو بہرحال اینی ہو, اس پہ سارے سنجیدہ, اور خاص کر کے جو انوائرمنٹلسٹ ہیں ان کو بھی دینا چاہیے, چونکہ یہ پہاڑیاں موسموں کو متوازن رکھنے میں, معتدل رکھنے میں بڑا اہم رول پلے کرتی ہیں. اور جس وقت فوج ایسے علاقوں میں جا کے قبضہ کرتی ہے تو پھر سب سے زیادہ جو چیز متاثر ہوتی ہے, جہاں مقامی لوگوں کے حقوق سلب ہوتے ہیں وہاں جو ہے وہ انوائرمنٹ بھی متاثر ہوتی ہے. اور انوائرمنٹل جو ڈیزاسٹر ہے وہ تو پورے خطے کے لیے جو ہے وہ ڈیزاسٹر بن جاتا ہے. تو اس لیے ان چوٹیوں کی حفاظت کرنا, ان ٹورسٹ ریزارٹ اور یہاں جنگلات اور یہاں جو پودے ہیں جو بیسیکلی انسان کی حیاتیات ہیں, تو ایسی جگہوں پہ تو مہاراجا کے دور میں تو کوئی فوجی جو ہے وہ کسی جنگل میں جو فوجی بوٹ پہن کے نہیں جا سکتا تھا, اتنی اس کی اہمیت تھی. سر عرض کروں کہ یہ ایک لوٹ سوٹ کا سسٹم ہے جس کو ختم ہونا چاہیے. میں آپ کو عرض کروں کہ میں آپ سے پھر ایک ریکویسٹ کروں گا, وہ آپ نے کام کرنا ہے, آخر میں کروں گا. آپ کو پتا ہے کہ شاید پچھلے سال لاسٹ ایئر مظفر آباد میں فوج نے ٹریفک کنٹرول کرنی شروع کر دی تھی. اس کے بعد کوئی پولیٹیشین, ہماری پارٹی تھی, ہمارے کوئی پارٹی اینی ون, اٹس ناٹ میٹر ہو واز, وہ اپنے لگا رہے تھے پوسٹر, تو فوج کو منع کرنا شروع کر دیا. انہوں نے آگے سے بات کی, انہوں نے کہا نہیں بس بات, وہ پل کے نیچے لگا رہے, مجھے اتنا پتا ہے. اور ٹریفک کنٹرول تو باقاعدہ وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی, اور پھر تب جا کے وہ آئی تھنک کہ کچھ جے کے ایل ایف کا پروگرام تھا, وہ صداقت مغل کی قیادت میں ان کے کوئی پوسٹر تھے اور ان کو پھاڑ دیا. اور پھر جب انہوں نے اس پہ پروٹیسٹ کیا تو ان کو بڑی سیویئر قسم کی دھمکیاں دی گئی. اور اب تو وہ بیچارے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے, مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو دیکھیں ارسپیکٹو کے کس کے کیا نظریات ہیں, یہ تو ریاست جموں کشمیر کا کوئی بھی باشندہ, اس کے کوئی بھی نظریات ہوں, اس کی جان اور مال کی اور اس کی زندگی کی حفاظت کی گارنٹی تو ہونی چاہیے. اور اگر کوئی کسی طرح کا بھی کوئی ایسا سلوک کسی بھی شہری کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھیں کہ وہ کس پارٹی کا ہے اور اس کے نظریات کیا ہیں, ہم we will resist such kind of جو ٹھنڈے ہیں. تو پانی سر سے اوپر جا رہا ہے. کیا اب بھی ہمیں, اب یعنی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو ایسے معاملات ہو رہے جیسے یہ پیر چناسی کا خاتون کے ساتھ ہوا, ہم لوگ دیکھتے ہیں, ان سے رابطہ ہوگا انشاءاللہ, کیا ایک سب لوگوں کو مل کے ایک کانفرنس کی شکل میں, ایک پروگرام کی شکل میں اپنے یعنی ایک نظریہ جو ہے وہ تو ہمارا وہی ہے سب کا, لیکن اس میں ہماری سوچیں ہیں, ہمارے راستے ہیں, تو اس میں یکجا ہو کے بات کرنی چاہیے کہ اگر ایسے ہوتا تو آخر کرتے کرتے کوالا پل جو ہے نا وہاں پہ آ جائیں گے. آپ کے اسی پروگرام کی توسط سے میں یہ کہوں گا کہ ریاست جموں کشمیر کے جتنے بھی سیاسی کارکنان ہیں وہ جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں, ہمیں جو پارٹی شمنزم ہے اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے اور براڈر بیس جو ایشوز ہیں ان کو اٹھانا چاہیے, اور جو کوئی بھی اٹھاتا ہے اس کی حمایت کی جانی چاہیے ارسپیکٹو اس کا کس پارٹی سے تعلق ہے. یہ تو جو نظریاتی یا پارٹی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں, ہر آدمی کو لوگوں کے پاس جانے کا حق حاصل ہے, لیکن اگر فریڈم آف ایکسپریشن کمپرومائز ہوتی ہے تو وہ صرف میری نہیں ہوگی, آپ کی نہیں ہوگی, یہ تو ہر اس باشندے کی جو اپنے وطن کے ساتھ کسی قسم کی کوئی کنسرن رکھتا ہے, کوئی لو رکھتا ہے, کوئی پیٹریٹزم کے کسی جذبے کا اظہار کرتا ہے تو وہ اس کی ذات میں آئے گا. لہذا یہ جو بھی ہتھکنڈے ریاست استعمال کر رہی ہے ان کے خلاف تو ہمیں بالکل مزاحمت کرنا چاہیے, اور ہمارا رول ایک مزاحمت کاری کا رہنا چاہیے. اچھا, اب آتے ہیں پھر پاکستان کی طرف. جی, جسٹس عطا من اللہ صاحب نے فیصلہ دیا کہ وہ مارگیلا ہلز جو ہیں وہ فوج کی ملکیت نہیں ہے,
اور وہ فوج کو سرکاری زمین کی خرید و فروخت کا کوئی حق نہیں ہے, نہیں کر سکتی. آج انہوں نے تفصیلی فیصلہ دیا, جو 6 مہینے پہلے ایک عارضی فیصلہ دیا تھا اوپر. انہوں نے کہا جی وہ نیوی کلب جو ہے, نیوی کلب ہے نا وہاں بنا ہوا ہے, بوٹ کلب, انہوں نے کہا جی یہ غیر قانونی ہے. میرا وہ منال ریسٹورنٹ جو ہے اس کو بچا گئے یا پتہ نہیں وہ بھی بیچ میں آ گیا ہے. تو ابھی تو وہ خیر بھی تو سپریم انہی ہلز میں ہے. وہ ظاہر ہے کہ جب اگر کورٹ نے اسٹے دیا ہوا ہے نا اس پہ. نہیں, وہ تو سپریم کورٹ کا اسٹے ہے. اسٹے تو یہ ہے نا کہ بھئی اس کو ڈسمینٹل نہ کیا جائے. لیکن جب ایک بیسک کورٹ یہ فیصلہ دے دے کہ یہ اس کی ملکیت کے سوال کو ڈیفائن کر دے, تو دین تو فوج کا وہاں لوکس اسٹیٹس ختم ہو جاتا ہے. اور یہ پتہ نہیں, وہ اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں نا جو 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 اسٹریٹجسٹ ہیں کہ دنیا جو ہے وہ فوج ملکوں کے لیے بناتی ہے, لیکن پاکستان دنیا کا واحد نرالا ملک ہے کہ جو فوج کے لیے بنا ہے, جو فوج کے لیے بنا ہے. کنٹری از فار آرمی, ناٹ آرمی فار دا کنٹری. ملکہ ترنم نور جین ہوتی تھی, بڑی فوت ہو گئی ہوئی ہے. جی بہت اچھے بڑے ان کے گانے تھے. ان کا ایک گانا تھا, یہ سجیلے یہ نشیلے, بس یہ سجیلے ہی ہے نا, سجیلے ہیں. لیکن ان سجیلوں نے جو ہے وہ کبھی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. اب میں آج ہی کوئی کسی کا جو ہے نا وہ جنرل نیازی کا ایک وہ لکھا ہوا تھا کہ وہ بنگالی خواتین یعنی فوجی جوانوں کو ترغیب دیتے تھے کہ جا کے, اور ساتھ میں یہ کہتے تھے کہ جی کام ہم یہاں کریں اور اپنی جنسی خواہشات جا کے جیل میں پوری کریں, وہ تو ہم نے یہیں کرنی ہے. آپ یہ دیکھیے, اور نہ اس پہ شریعت بھی خاموش ہے, تو اس میں سب لوگ خاموش ہیں. اور ایسے لوگوں کو پھر پورے اعزازات کے ساتھ دفنایا بھی گیا ہے, اور ان کو بڑے بڑے سلوٹ بھی مارے گئے ہیں. تو پاکستان میں انفارچونیٹلی جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں وہ بہت ہی کمزور ہیں, بہت ہی کمزور. وہ تو زندگی کا ایک یعنی حکومت کا ایک دن بھی ان سے گن کے لیتے ہیں. اور ایسے میں یہ ملک جو ہے وہ نہ تو کسی کوئی قوموں کی صف میں کوئی عزت اور وقار پا سکتے ہیں, اور نہ ہی یہ ترقی کر سکتے ہیں. یہ عوام کو ایک ٹیریٹوری بنا کے تو ان کے لیے جو ہے ایک بڑی جیل رکھی گئی ہے کہ چلو اس میں آپ کھلے آسمان تلے گھومیں پھریں, لیکن آپ کو دوائی نہیں ملے گی, آپ کو بیسک فیسلٹیز نہیں ملیں گی. تو ظاہر ہے یہ جیل ہی ہے. وہ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ سیکرٹری ہیلتھ جو ہمارے کشمیر میں یہ ملٹری کا جنرل یا آج کل میجر جنرل میں رکھ کیوں ہوتے ہیں, تو وہ محکمہ ہیلتھ کا ملازم تھا بندہ, تھوڑے گریڈ 14ویں 15ویں گریڈ کا تھا. تو مجھے کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ جو سیکرٹری صاحب ہوتے ہیں نا, یہ جتنے جو باہر سے یونائٹڈ نیشن سے آگے پیچھے سے جو بھی آتے ہیں نا آزاد کشمیر پسماندہ علاقوں کے لیے, جو ہیلتھ کی وی ایچ او سے اور یہ جو فنڈنگ آتی ہے, یہ سب ان کے پاس جاتی ہے. اور اس کے بعد یہ ہمیں جو دوائیاں اسپتالوں میں بھیجتے ہیں, سول اسپتالوں میں, وہ ہوتے ہیں سیمپل, وہ جو ڈونیٹ کرتی ہیں. ہاں ڈونیٹ نہیں بلکہ اپنے مطلب یہ کہ اپنے مشہوری کے لیے, تاکہ جب اس کو ٹرسٹ کریں اور پھر مطلب یہ کہ ڈاکٹر اس کو ریکمینڈ کریں تاکہ مارکیٹ میں ان کے لیے زیادہ اسپیس بنے. اور جو باہر سے دوائیاں آتی ہیں نا, وہ ایم ایچ سی ایم ایچ یا ایسی جگہوں پہ بکتی ہیں. میں نے حیرانگی سی کہ واقعی بڑی سوچنے کی بات ہے کہ سارے سیکٹری ہمارے اپنے, سارے محکمے کے, مطلب 3 محکمے تو چھوڑ دیں نا, وہ تو ہے ہی نہیں ہمارے. 4 سیکٹری ہمارا نہیں ہے, آئی جی ہمارا نہیں ہے, سیکٹری فنانس ہمارا نہیں ہے, اور سیکٹری ہیلتھ. تو باقی تو ہے ہی نا, 20-21 تو ہمارے اپنے ہی ہیں نا جی. نہیں وہ دیکھیں, بات یہ ہے نا, فرض کریں کہ سیکٹری تعلیم ہے, تو سیکٹری تعلیم کے اختیارات کیا ہے سوائے ٹرانسفر کے, کسی وزیر کے کہنے پہ کسی کو دور دراز علاقوں میں پھینکنا ہے, یہ کام ہے ہمارے. تو وہ دیکھیں ان محکموں کے جو سیکٹریز ہیں وہ صرف حکومت کے وزیروں مشیروں کے تابع ہوتے ہیں. اور وہ کوئی آپ پورے آزاد کشمیر کے اندر محکمہ تعلیم کی کارکردگی اگر دیکھیں تو دن بہ دن جو معیار ہے وہ گرا ہے, بڑا تو نہیں ہے نا.
کسی نے سکتی تعلیم سے پوچھا کہ آپ یہ سکولوں کا کالجز کا دورہ کر کے تو ان 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 ان, ان کالجز سے ان سکولوں سے کوئی تعلیمی پروگرس کی رپورٹ لیتے ہیں؟ کوئی نہیں لیتے. اور ٹیچروں نے جو اسکولوں کے اندر ٹیچر ہیں پروفیسرز ہیں انہوں نے اپنے پرائیویٹ ادارے قائم کیے ہوئے جس میں بڑی بڑی فیسیں لی جاتی ہیں. اور وہ جو ادھر مڈل ایسٹ میں بچارے جو ہے چونکہ ظاہر ہے کہ وہ زیادہ تر تو بچے جو ہے جو مڈل ایسٹ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے بچے ہی ان اسکولوں میں جاتے ہیں. باقی یورپ والے تو جب کبھی ان کو وہ نیشنلٹی یا وہ ملتے ہیں تو ری یونین میں ان کے بچے تو آ جاتے ہیں. تو وہ جناب ہے مطلب یہ ہے کہ ان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے. وہ بیچارے تپتی ریتوں کے اندر کام کرتے ہیں, اتنی سخت مزدوری کرتے ہیں, اور پھر انہی سکولوں سے جو بچے فارغ ہوتے ہیں جو نام تو انہوں نے انگلش میڈیم سکول اور گرامر سکول اور پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں بڑے بڑے ہیں, لیکن وہ ایک سینٹنس جو ہے وہ انگریزی کا بول رہے ہیں میں بھی جھجک محسوس کرتے ہیں. تو یہ تو ہے یعنی اوور آل ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک زوال پذیر معاشرہ ہے, اور اس زوال پذیر معاشرے کو استحکام دینا, اس کو پھر دوبارہ پٹری پہ لانے کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے, اور سیاسی کارکنوں سے ہی میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنا رول پلے کریں اس میں. آج کل پاکستان میں جلسوں کا بڑا رواج بنا ہوا ہے موثر. مریم نواز صاحبہ اور عمران خان صاحب بھی جلسے کر رہے ہیں, لیکن آج کل ویسے یہ پتا ہے کہ مریم نواز صاحب کے جلسے باری ہیں. اب آج رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک نئی بس انہیں مذاق میں کی ہے یا قانون کی بات کی ہے؟ نہیں, یہ تو دیکھیں نا, رانا ثناء اللہ صاحب کہیں یا کوئی کہے, بیسیکلی قانون میں ایک سیلف ڈیفenس ہے. اگر کوئی آدمی آپ کو پرووک کرتا ہے, آپ پہ اٹیک کرتا ہے, تو آپ سیلف ڈیفنس میں یہ قانون ہے کہ آپ کسی کو 1 گولی ماریں, 10 گولیاں ماریں, 10 سوٹیاں ماریں, 20 سوٹیاں ماریں, سر پھاڑیں, آنکھ پھوڑیں, یہ تو سیلف ڈیفنس کا قانون ہے اور یہ لا ہے کہ لیکن ثابت یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے اگر جس آدمی کو مارا ہے وہ آپ پہ حملہ آور ہوا ہے, پہلے ویڈیو بنا جس کو آپ نے قتل کیا ہے, وہ تو ایویڈنس کی بات کر رہے ہیں نا, کہ آپ کے پاس یہ ایویڈنس ہو ایسا نا وہ کہ مار کے آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے سیلف ڈیفenس کیا, تو ایسا قابل قبول نہیں ہوتا ہے. اگر تھرو ایویڈنس یہ بات پروف ہو جائے گی کہ کسی آدمی نے ایسے سرکمسٹانسز میں کسی کو قتل کیا ہے جو اس پہ حملہ آور تھا, اس کی جان کے درپے تھا, اور اپنے جان کی تحفظ کے لیے اس نے جو ہے وہ گولی چلائی ہے یا کسی کو مارا ہے, تو قانون میں اس کی سزا بالکل نہیں ہے سیلف ڈیفنس میں. لیکن سیلف ڈیفنس آپ کو پروف کرنا پڑے گا. نہیں وہ تو ہے, لیکن اس میں افراتفری نہیں پھیلے گی, ہر روز لڑائیاں ہوں گی, جھگڑے ہوں گے, لوگ نہیں وہ افراتفری یہ قانون تو پہلے سے موجود تھا. کوئی رانا صاحب نے جو ہے نا, رانا صاحب ظاہر ہے کہ لا بیک گراؤنڈ کے ہیں تو انہوں نے اس کو کہہ دیا ہے, لیکن پاکستان میں تو یہ قانون ہو بھی نہ ہو تب بھی مطلب یہ کہ لوگ ایک دوسرے کو کہاں ایک ٹرائبل اور نیم جو ہے وہ زرعی معاشرے کا لوگ جو ہے کوئی اگر کسی کو پرووک کرتا ہے وہ موقع پہ جواب دینے کی کوشش کرتا ہے. ہاں کہاں جواب, وہ تو جواب دیتے ہیں جناب, اس سے بڑا جواب دیتے ہیں. یہ الگ بات ہے, چند ایک پولیٹیکل لوگ جو ہے وہ تھوڑی سی موکری کر رہے ہوتے ہیں, اور جیسے احسن اقبال صاحب نے کہا میں نے معاف کر دیا, تو اب وہ لوگ وہاں پہنچ گئے ہیں. چلو یہ بھی اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو ضمنی انتخاب ہو رہے ہیں, فواد چودھری صاحب نے پھر سپریم کورٹ کی طرف ایک صدا بلند کیا. وہ کہتے ہیں نا کہ میں آیا صدا دی, اذاں حکم اذاں تھا, میں نے صدا دے دی, اب تیرا کام ہے مجھے پکارے. انہوں نے کہا 19 لوگ جو ہے نا یہ آرٹیکل 62 کے تحت نائل ہیں, دل کل ممکن ہے وہ سپریم کورٹ بھی آج خود نوٹس لے ہی لے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے وہ مکنہ کے اختیارات میں مداخلت کرتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جی جی. اور اگر فواد چودھری صاحب یہ سمیٹے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کی روح سے یہ لوگ 62 کی زد میں آتے ہیں, تو جب ان کی نامزدگیاں ہو گئی, جب ان کے کاغذات ایکسپٹ ہو گئے, تو اب جب کہ 5 دن رہتے ہیں الیکشن میں, تو یہ سوال اٹھانا جو ہے نا یہ جسٹ ایک پبلک کو کنفیوز کرنے والی بات ہے.
मैं नहीं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की जो बाहर बाजारी बातों का नोटिस लेके कोई उनके खिलाफ वो करेगी। उसके लिए तो पिटिशन दायर करनी पड़ती है, फिर प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ ये लोग 62 की जद में आए। ये तो पहले ही DC 2 है ना, जो जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो क्या 63A की जो जी मंशा है उसके मुताबिक तो इनको एक एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है इलेक्शन कमीशन, उसने इनको डिसीड किया है कि भाई आपने फ्लोर क्रॉसिंग की है, लिहाजा इस फ्लोर क्रॉसिंग की जो सजा कॉन्स्टिट्यूशन में रखी हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट है ने तो बड़ी अजीब और गरीब किस्म की एक तशरीह की थी ना कि जी इनका वोट ही काउंट नहीं होगा। हम्म नहीं, तो वो तो कहीं इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर नहीं आता। अगर वोट काउंट काउंट नहीं होता तो फिर ये जो डिसीट हुए हैं इस ये पे क्यों सुप्रीम ये तो डिसीट नहीं होने चाहिए थे हैं। फैसला आएगा ना, अगले साल आ जाएगा ना कि वो फैसला ऐसे नहीं ऐसे हो गया। नहीं, वो प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये है इसमें सारे ही लोगों ने एक मौकरी की हुई है, क्योंकि 25 लोगों को या जो भी हैं उनको जो डिसीड किया गया है तो वो सभी के मफाद में है। फर्ज करें कि उन 25 लोगों को आपने कहा कि इनका वोट काउंट ना होगा, तो चूंकि मतलब इन 25 लोगों को माइनस करके भी मेजोरिटी जो है वो नून लीग के पास है, उसी के पास है। जी जी। तो इसलिए आप तो कुछ कर नहीं सकते हमजा शहबाज के खिलाफ। तो सो दैट सभी ने वो रास्ता अख्तियार किया है कि जिसमें से यानी चांस तलाश कर रहे हैं। अब शायद फवाद चौधरी साहब को लगा हो कि ये चांस भी नहीं हो, बल्कि और उल्टा हमारे बयानिए पर एक रिजेक्टेड की मोहर ना लग जाए, तो लिहाजा हम्म उन्होंने एक दूसरा सवाल पैदा कर दिया। तो लोग ये समझें कि हो ये तो फिर DC होने वाले हैं तो इनको वोट देने का फायदा क्या है। इस तरह की ये सारी पॉलिटिकल जो है ना वो स्टंट है, इनके पीछे कोई हकीकत नहीं है। शुरलियां, ये कहते हैं शुरली छोड़ियां। शुर्लियाँ शुर्लियाँ शुर्लियाँ। अच्छा, अब ये भी मसला हो गया। अब आते हैं कि जरदारी साहब, जी। कल उन्होंने बयान दिया कि मैं बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनना देखना बनता देखना चाहता हूं। तो कोई भी मतलब यह कि बाप अपने बेटे के लिए कुछ भी ख्वाहिश कर सकता है, कोई जनरल की यार ख्वाहिश लोगों ने करता है, और कोई अफवाहें डॉक्टर उड़ा की दी ख्वाहिश करता है। यार लोगों ने तो और अफवाहें उड़ा दी हैं। उन्होंने कहा जी कि जरदारी साहब अब शहबाज शरीफ को हटा के ऐसे करना चाहते हैं। और अगली जो बड़ी अहम बात है, वो जनरल ऐसा है नहीं ना, देखें नून लीग जो है ये एक ऐसी पोजीशन लेके बैठी हुई है कि इसको कोई ग्रुप भी नाराज करने की पोजीशन में नहीं है। क्योंकि इसको अगर यानी नून लीग को इस वक्त अगर माइनस करने की जरदारी साहब कोशिश करेंगे तो जरदारी साहब खुद बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ये तो आप कह सकते हैं कि नून लीग ने उनके साथ ये सारा कुछ करके तो ठीक है, शायद अपने लिए वजारत उज़्मा ले ली, लेकिन सिंध की हुकूमत बच गई। और बहुत सारी जो अफरा तफरी पीपल्स पार्टी के खिलाफ मची हुई थी वो काफी हद तक उसको उस पर रोक रकावट लग गई, और जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी फिर एक दफा एक रेलिवेंट पार्टी के तौर पर वो हुई है। और उनको जो बिलावल भुट्टो को जो ओहदा मिला है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉरेन जी। रिलेशनिंग। देखना वजीर खारजा बनना और ये तो एक सीढ़ी है। आप हैं पूरी दुनिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं हुकूमतों से, और आपको पता ही है कि इसी तरह दोस्तियां बनती हैं, ताल्लुक बनते हैं। और अगर कोई कोई समझदार आदमी हो है, और लेकिन अगर वो शाह मोहम्मद कुरैशी की तरह हो जो सिर्फ हलक तोड़ने में, पहले जमाने में हमने सुना था ना कि उलमाए कराम जो है वो जब तकरीर करते हैं तो बड़ा हलक तोड़ तोड़ के, पॉलिटिशियंस तो हलक नहीं तोड़ते, वो तो सीधी सीधी बात करते हैं जो उनके फितरी जज्बात होते हैं उनके तहत। कभी कभी लाउडली बात करते हैं, कभी आस्ता बात करते हैं। तो क्योंकि तरन्नम के लिए तो जो जो शोला जो जिनका वो हर वक्त लोगों से इंटरेक्शन रहता है, तो ये तो वो तो नहीं वो हो सकते। लेकिन बिलावल भुट्टो यकीनन उनकी एक लेगेसी है। और जुल्फकार अली भुट्टो भी पॉलिटिक्स में जो उनका जो आप कह सकते हैं कि तारफ हुआ वो बतौर वजीर खारजा हुआ, और फिर कई जगहों पे उनके बहुत जाती फैमिली रिलेशनशिप भी डेवलप हुई। अच्छा, तो जी अब देखते हैं कि जो अभी हमारे 8-9 मिनट हैं, जी 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 जी। आप क्या समझते हैं कि
اب عمران خان صاحب نے جو نیا ایک بیانیہ بنایا، جنرل باجوہ صاحب وہ گئے ہوئے تھے سعودی عرب حج کرنے کے لیے، تو سعودی عرب نے اس وقت بہت سے دنیا سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلایا تھا، سلیم صافی صاحب تھے، اور ایک کرکٹر ہیں وہ کیا نام ہے شعیب اختر وہ تھے، یعنی جو کیونکہ سعودی عرب اپنا میچ اب بہتر کرنا چاہتا ہے پبلک میں، کمیونٹی میں، مسلمز میں، یا ہر جگہ پہ، تو اس لیے وہ ہر لوگوں کو بلاتے ہیں ہر جگہ سے، بے شمار لوگوں کو، جس طرح پہلے کشمیر سے بھی لوگ جاتے ہوں گے، کوئی سرکاری وفد میں جاتے تھے، تو اب پتہ نہیں گئے یا نہیں گئے، تو لیکن پیچھے پی ٹی آئی نے کچھ اور شور کیا جی کہ سعودی عرب جو ہے نا وہ سمجھوتا کرا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نہیں مان رہے، کہ وہ کہتے ہیں جی فوری الیکشن کرا کے تو آپ جو نئے لوگ جیتے ہیں ان کو حکومت دے دیں، تو اس لیے باجوہ صاحب نے ادھر گئے، اور پتہ نہیں، لیکن باجوہ صاحب کے بارے میں ایک اور عرض کروں کہ وہاں پہ وہ گئے ہیں، حج کیا سب کو، کسی پاکستانی نے ان کے خلاف نعرہ وہاں پہ نہیں لگایا، وہاں پہ سب ان کی حمایت پہ نعرے لگے، اور ان کو بڑا اچھا ان سے سیلفیاں اصل میں یہ میں آپ کو بتاؤں نا، پاکستان کا جو ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ یہ طاقتوروں کو سجدہ سبا کرتے ہیں۔ یہ چونکہ اصل میں پولیٹکس یا پولیٹیشنز جو ہے فوج نے ایک بیانیہ بنا دیا ہے، تو لہذا اب لوگ جو ہے وہ پولیٹیشنز کو بطور نمائندہ سمجھنے کے بجائے ان کے خلاف بات کرنا کو سمجھتے ہیں کہ اس سے مجھے ایک نمایاں حیثیت ملے گی، اور پھر ظاہر ہے کہ ایک سوسائٹی ویسے ہی پولرائزڈ بہت ہے، تو باجوہ صاحب کے ساتھ سیلفیاں بنانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ He is not a politician, he is an army general, whether you like it or not. لیکن ان کے خلاف نعرہ اگر کوئی لگاتا بھی تو ان کو پتا تھا کہ یہاں جو پہلے جنہوں نے لگایا تو انہوں نے کتنی کھٹیاں کھائی ہیں، تو یہ بھی کھا لیتے، اور خاص کر کے جب کوئی گیسٹ ہو اسٹیٹ تو اس کے لیے تو کوئی ہراسمنٹ کریٹ کرنا، خاص کر کے سعودی سرزمین پہ، یہ تو ممکن نہیں ہے، تو شرطے کے خلاف بندہ بات نہیں کر سکتا۔ نو۔ اچھا، بہرحال یہ ہے کہ یہ دیکھیں سعودیہ کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے، بالخصوص پاکستانی پالیٹکس کے حوالے سے بھی، حکومتوں کے حوالے سے بھی، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ رول جو ہے وہ اسٹیٹ نے تسلیم کیا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس موقع پہ مجھے نہیں لگتا کہ سعودی عرب جو ہے وہ کی نظر میں کوئی پاکستان کے ایسے کرائسس ہیں جن میں کسی سمجھوتے کی ضرورت ہے۔ دیکھنا نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں، ان کا اپنا ایک بیانیہ تھا جو کمپرومائز ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو حکومت آئی ہے ان کی پارٹی کی ود دا کولیشن، تو انہوں نے جو بھی اقدامات کیے ہیں وہ کوئی پاپولر ڈیسیژنز تو نہیں ہے نا، وہ ان پاپولر ہے۔ بے شک وہ یہ کہتے رہے کہ اصل میں اس وقت پالیٹکس اور ملک کو چوز کرنا تھا، ہم نے ملک کو چوز کر لیا اور ان پاپولر ڈیسیژنز کیے، لیکن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا تو بیانیہ بہت واضح تھا کہ بھئی آپ نے عمران خان سے جان چھڑا لی تو فوری طور پر الیکشن میں جائیں، آپ جو ہے وہ وزارتوں اور صدارتوں سے جو ہے نا مستفید ہونے کے بجائے الیکشن کے عمل میں جائیں، تاکہ آپ کو ایک فل مینڈیٹ ملے، اگر تو آپ کام کریں لوگوں کا دھڑلے کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، اور اگر آپ کو مینڈیٹ نہیں ملتا تو آپ اپوزیشن بینچز میں تو پہلے بھی بیٹھے ہوئے تھے، آئندہ بھی بیٹھے، لیکن یہاں جو ان کی پارٹی تھی اور ان کے کچھ زمار تھے وہ یہ سمجھتے تھے، اور شاید انہوں نے کسی حد تک جو کہ بھئی یہاں چونکہ آرمی چیف جو ہے وہ بہت ہی ایسا فیکٹر ہے کہ جو سارے پاکستان کے ریاستی ادارے بیسیکلی آرمی چیف کے تابع ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، کانسٹیٹیوشن میں سب کی جو بھی بالادستی لکھی ہو، پارلیمنٹ کی بھی بہت بڑی بالادستی لکھی ہوئی ہے نا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ نیب کا ایک نائب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس پارلیمنٹ کی بالادستی کو کے پاس جانے کے لیے، میں نے سوال کرنا تھا ابھی لیکن آپ نے بات کر دی، وہ اپنی یہ توہین سمیٹا ہے کہ میں پبلک
اکاؤنٹ کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گی. اس کا مطلب جو ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا کوئی اکاؤنٹ سے تعلق نہیں ہے. جی جی اکاؤنٹ سے مراد ہے اکاؤنٹیبلٹی کہ یہ جو پبلک اکاؤنٹ یہ جو کمیٹی بنائی جاتی ہے تو سارے اداروں کو یہ اکاؤنٹیبل بناتے ہیں. جی جی اور اس میں کوئی ہی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ہم آ کے نہیں پیش ہوتے. نیلے جی بانے جی کر سکتے ہیں لیکن اب یہ تو سیدھا سیدھا جو ہے نا وہ اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے کہ ایک بندہ جو ہے جو میں نہیں آتا، جاؤ جو مرضی کر لو. یعنی میں نہیں آتا اور وہ چلا گیا ہائی کورٹ میں کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسٹے کر اسٹے کر. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ کسی طرح کا کوئی ریلیف دے گا، اور اگر دے گا تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی. اور یہ جو لفظوں میں بیان کرتے ہیں نا کہ پارلیمنٹ از دا سپریم، بالادستی بالادست ہے جو کانسٹیٹیوشن بنانا ہے، ان اداروں کی جو پینشنوں کو الوکیٹ کرنا ہے، ان لوگوں کی ساری ضروریات زندگی کا خیال رکھنے والی جو ماں ہے وہ تو پارلیمنٹ ہے. تو اگر پارلیمنٹ ہے میں کسی کو بلایا جا رہا ہوں اور وہ وہاں پیش ہونے میں جھجک محسوس کر رہا ہوں، وٹس ایور آپ جا کے ایکسپلینیشن دیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ مجھ پہ بہتان ہے، تو میں دوسری بات یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی جو ہے وہ کسی کو کوئی سزا نہیں سناتی. وہ پھر ساری فائنڈنگز وہ کر کے تو کسی بھی کورٹ آف لا کو ریفر کرتی ہے کہ ہماری فائنڈنگز یہ ہیں، اب آپ جو ہے وہ ان دونوں فریقوں سے قانون کے مطابق نپٹیں. لیکن جو ہے وہ پہلے بھی وہ جو چیئرمین نیب تھے وہ بھی نہیں کیے انہوں نے بھی اجتناب برتا بیماری لی. حاضر ہونے سے. لیکن شوق صاحب میرا ایک اور ایسے ہی، میری رائے تو ایسی ہوتی ہے، آپ ہمیشہ مسترد کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے میری اچھی. میں نے کیا سوچا تھا، میں نے آج کیا سوچا ہے، میں نے کہا کہ 10-20 ہزار لوگوں کو چاہیے شہروں سے نکلیں، ڈی جی صاحب کو پکڑیں ادھر سے نیب کے دفتر سے، گاڑی فرسٹ کلاس ایئر کنڈیشن میں بٹھائیں اور سیدھا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اندر پیش کر دیں کہ جی یہ بندہ ہے آپ کا، تو اب آپ جانے اور یہ جانے. کم از کم اتنی بے حیثی کہ اس خاتون کے یعنی نازیب ویڈیو بنائی تفتیش کے نام پہ ننگا کر کے بے لباس کر کے. دیکھیے اگر آپ سوچیں نا تو یہ بلاسفیمی ہے. ہاں جی، کہ اس نبی کی ایک امتی، ایک بیٹی جس کی اتنی بےحرمتی کی گئی ہے جی، اور دعوے دار جو ہے وہ مسلمان ہونے کے ہیں، تو یہ ان سب نے بلاسفیمی کی ہے اور یہ مسلسل کرتے آ رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے لوگوں کے ذہن کتنے موٹیویٹڈ ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی انتہا پسندی نہیں ہے، اصل میں کچھ ادارے ہیں جو ان کو اس طرح کے اقدامات کے لیے یوز کرتے ہیں کہ اس کو مارو تاکہ اوورآل ایک خوف کی فضا ہو. یہ خوف کی فضا پیدا کرنا یہ کس کے مفاد میں ہے؟ دیکھیں نا انڈیپینڈنٹلی آپ سوچ کے اپنے اس انڈیپینڈنس کا اظہار نہ کر سکیں، آپ خوف میں مبتلا ہوں. وہ ایک فلم ہے انڈیا کی پی کے، میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ وہ فلم ضرور لوگ دیکھیں. جی 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 کی فائنڈنگ الٹیمیٹلی خوف پہ ہے کہ یہ کس طرح گارڈ کے نمائندے بن کے لوگوں کو خوفزدہ کر کے لوگوں کو لوٹتے ہیں اور ان کے ایمان. بلکہ کم ہے. میں آپ کو بات بتاؤں، عرض کروں جی جی کہ ہمارا المیہ یہ ہے ان کا کہ یہ نیپال کے آخری کونے سے لے کے ریاست ہوائی کے آخری کونے تک مسلمانوں کی عورتوں بچوں کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، اور اپنے ملک کے اندر طیبہ گول لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سامنے کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ ایسے ہوا، مگر مان نہیں رہے کہ جی نہیں یہ ایسے نہیں ہے. ایک پروٹیسٹ نہیں ہوا، ایک پروٹیسٹ کوئی مولوی صاحب نے نہیں آیا. اور میں وہ طاقتوروں نے کیا ہوا ہے، اور طاقتور جو ہے وہ انصاف کے راستے میں پاکستان میں ہمیشہ رکاوٹ رہے، لہذا لوگ چپ تماشائی بنے بیٹھے ہیں، گھروں کے اندر بیٹھ کے نفرت کرتے ہوں. ایسی جاہلیت ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے غزوہ ہند کی باتیں کریں گے.